میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام، مہمان خصوصی، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موقع خوشیت سعادت ملی ہے وہ ہے یوم جمہوریہ اور ہندوستانی مسلمان۔ ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک میں ہوتا ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے لوگ بڑی محبت سے رہتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے تمام مذاہب کے لوگ لڑائی لڑے اور ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے تمام مذاہب کے لوگ لڑائی لڑے اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ پھر ہندوستان کو چلانے کے لیے 26 نومبر 1949 کو ایسا قانون بنایا گیا جس میں ہر مذہب والوں کو رہنے کا حق دیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو قانون نافذ کیا گیا۔ اس قانون کے بعد سے ہندوستان میں جمہوری کا آغاز ہوا۔ 26 جنوری کے دن ہندوستان میں یوم جمہوریہ کے نام سے جس طرح کالج اور یونیورسٹی میں تقریر کا آغاز کیا جاتا ہے، اسی طرح مدارس اسلامیہ میں بھی پرچم خوشائی کے لیے جشن کے تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے اور طلبہ و عوام کو اسلاف کے خاطر کارہا نمایاں انجام دیا اور وطن عزیز آزادی کے خاطر اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا اسے باور کرایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا رول بہت ہی اہم رہا ہے۔ یہ تحریک اصل میں مسلمانوں نے شروع کی تھی۔ اس کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ سن 1857 میں 24,000 مسلمانوں نے وطن عزیز کے لیے اپنی جان قربان کر دیا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، کہ گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں لے چمن کے چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اور پھر بھی اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو دیا ہی کیا ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہندوستان کو تاج محل کی خوبصورتی کس نے دی؟ بتاؤ تو صحیح۔ قطب مینار کو بلندی اور بلند عمارتیں کس نے دی؟ بتاؤ تو صحیح۔ چار مینار کی خوبصورتی کس نے دی؟ حاضرین محفل، ہندوستان کا چپا چپا مسلمانوں کی گواہی اور محبت کی شہادت دیتا ہے۔ ملیں گی منزلیں مقصود کے ہم ایمان رکھتے ہیں، ملیں گی منزلیں مقصود کے ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ حاضرین محفل، جب ہمیں آزادی ملی تو جو قانون ملک کے لیے بنایا گیا اور اس میں ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی عطا کی گئی، اس میں بتایا گیا کہ ملک کسی بھی مذہب بنیادی پر حکومت نہیں کرے گا۔ اس لیے دستور کے 42 پر ترمیم کی ہے کہ اسے ہندوستان کو سیکل اور اسٹیٹ کہا گیا۔ ہر مذہب مساوی طور پر احترام لازمی قرار دیا گیا۔ قانون ہند کے مطابق ہر ہندوستانی شہری چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، قانون کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہر شہری کو آزادی خیر، آزادی راہ، آزادی حق حاصل ہو۔ دستور ہند کو اقلیتوں کا بھی حق دیا گیا، اپنی تہذیب اور تمدنی زبان کو فرق کر سکتی ہے تو اپنی مذہبی اشاعت کر سکتی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ برابر کے حقوق ملنے کے بعد بھی آج بھی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی گھر واپسی کے نام پر تو کبھی لوگ جہاد کے نام پر، کبھی راجستھان میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے بنا پر افروز الاسلام کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، تو کبھی دلی میں رمضان کے موقع پر ایک حافظ قرآن بچے پر چاقو سے حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ کبھی ریاست جھارکھنڈ میں ایک گاؤں میں مندر کا مدعا بنا کر 25 بے قصور مسلمانوں پر لاٹھی چار کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ کبھی مسلمان کی اذان پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو کبھی بھارت ماتا کی جے نعرہ لگانے پر زور دلایا جاتا ہے۔ کبھی کچھ شدت تنزیلوں کے ذریعے اپنے مذہبی نعرے لگوانے پر مسلمانوں پر زور دلایا جاتا ہے اور کبھی مسلمان کو ہند دیش کا غدار بتایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کسی شیر پسند کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ہم کو نہ ستاؤ کہ ہم گناہگار نہیں ہیں، ہم کو نہ ستاؤ کہ ہم گناہگار نہیں ہیں، یہ کس نے کہہ دیا تم کو کہ ہم وفادار نہیں ہیں؟
جب بھی دیش نے مانگا لہو ہم نے دیا، ہم اہل وطن ہیں کوئی غدار نہیں ہے۔ حاضرین محفل، اور کبھی مدارس اسلامیہ کے خلاف جھوٹے اور گھٹیا الزامات لگائے جاتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہمدم نہیں رکھتے، وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہمدم نہیں رکھتے، ہم اپنے ملک سے اونچا کوئی پرچم نہیں رکھتے۔ تلاشی شوق سے لے لو ہمارے گھر مدرسوں کی، تلاشی شوق سے لے لو ہمارے گھر مدرسوں کی، جہاں قرآن رکھتے ہیں وہاں بم نہیں رکھتے۔ الغرض ان حالات کا مزاحشہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم اقلیتوں کو آئین میں ملنے والے تمام حقوق سے محروم کرنے میں مکمل کوشش زور و شوروں سے کی جا رہی ہے، اور حکومت بس خاموش بن تماشا ہی دیکھ رہی ہے۔ ہر ہندوستانی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستور ہند کو جاننے کی کوشش کرے اور دستور ہند کی روشنی میں ان کی ظالمانہ کوشش کو ناکام کرے۔ انگریز یہاں سے چلے تو گئے، لیکن افسوس کہ ان کے نظریے سے ماننے والے ابھی بھی یہاں موجود ہیں۔ انگریزوں کے برے اثرات قبول کر کے ہندوستان کو مذہب، علاقے، برادری، امیری و غریبی، رنگ و نسل کے بنیاد پر تقسیم کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ مذہب کے بنیاد پر متعصبانہ کی تحریل کرائی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہندوستانی مسلمان یہاں کی اس دم توڑتی جمہوریت کا احترام کرتے ہیں، اور تمام مدارس اسلامیہ آزادی بھی 26 جنوری اور 15 اگست کو پرچم لہرانے کی تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور علامہ اقبال کا ترانہ پڑھا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ وما علینا الا البلاغ والسلام۔